درود ایسی عبادت ہے جو معبود خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہ نے کن کہہ کہ یہ سارا نظام تخلیق کر دیا, یہ سارا نظام چل رہا ہے. اللہ کو اب ہر چیز کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فرمان کے مطابق, حدیث قدسی کے مطابق, اور یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ رسالت مان, قرآن پاک کی روح سے ایک ایک چیز سے اللہ اور اس کے فرشتے رسالت ماب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمہ وقت درود بھیج رہے ہیں. اللہ خود ہر وقت رسالت ماب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھیج رہے ہیں. تو جب کوئی شخص وہ درود پڑھتا ہے نا تو اس کی جو سنکرونائزیشن بنتی ہے, جو ویوز اینڈ وائبس کی آپ بات کریں, ویوز اینڈ وائبریشنز, ساؤنڈ وائبریشنز, لہجے کی, اس آواز کی, ان لفظوں کے ارتعاش کی جو وائبریشنز ہیں وہ ڈائریکٹ سنکرونائز ہوتی ہیں کریٹر سے, اللہ سے. کیونکہ وہ اور اس کے فرشتے جب وہ سنکرونائز ہوتی ہیں تو ان کی انرجی کئی کروڑ گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی میں نے ایک بات کی, میں نے کوئی دعا کی, اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی مطلب اتنا ہی ہوگا نا جتنا میرے اندر جو ہے, میرے اندر کوئی نور ہوگا تو وہ نور ہی ہو جائے گا, نہیں تو میرے اندر کی جو ہے وہ سیاہی اس کو ماند کر دے گی, ختم کر دے گی. درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ سنکرونائز ہوتی ہے. اسی لیے تو سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم درود پڑھو تو یہ تمہارے لیے بہت کافی ہے. یہ پوری لمبی حدیث ہے, میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں زیادہ تفصیل سے. تو ایک صحابی تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میں فلاں 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 چیزیں پڑھتا ہوں, تو مجھے بتائیے کیا میں ٹھیک کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم درود پڑھو تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ پھر ایسا کر لیتا ہوں کہ آدھا دن میں باقی پڑھائی کر لیتا ہوں, باقی عبادات کر لیتا ہوں, باقی وہ ورد وظیفے کر لیتا ہوں, آدھا دن درود پاک پڑھتا ہوں. تو رسالت ماں نے کہا اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے کہا جی پھر ایسا کرتا ہوں کہ دن کو 4 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں, 3 حصے صرف درود پڑھتا ہوں اور باقی جو ہے وہ دوسری کوئی اوراد وظیفے کر لیتا. رسالت میں آپ نے کہا کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے لیے بہت کافی ہے. تو صرف درود بہت ہے, بالکل ٹھیک. کمپریہنسو دعا ہے, کمپریہنسو التجا ہے, حاجت روائی ہے, بلندی درجات ہے, رزق کے دروازے کھلتے ہیں. ایک ایک چیز درود پاک, رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کی محبت, رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی وفاداری اصل دین کی اساس ہے. اصل یہ ہے جب انسان اپنے خالق سے سنکرونائز ہوتا ہے. درود پڑھنا بہت ضروری ہے, لیکن درود پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ درود کیا جائے. درود کرنا درود پڑھنے سے بھی سلم, آپ پہ سلامتی ہو اور آپ کی اولاد پہ سلامتی ہو. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت پہ درود تو پڑھ رہے ہیں, لیکن رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سے بڑے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج کے قائل نہیں ہیں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کی آل سے بغض ہے, دشمنی ہے. ان کی آل کا نام لیتے ہوئے زبان پہ گنگنیاں پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ پہ سلامتی ہو, آپ کے بچوں پہ سلامتی ہو, اور باقی لوگ آپ کے ہاتھ سے محفوظ نہیں. رسالت میں آپ نے یہی کہا تھا نا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی سب لوگ, مسلمان کا ذکر نہیں ہے, باقی سب لوگ محفوظ ہوں. رسالت میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے باقیوں کے گھر جلا دو. رحمت للعالمین ہے, رحمت للمسلمین نہیں ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی, کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے. کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا, ان کے لیول کا کوئی ہو نہیں سکتا. وجہ وجود کائنات ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کے اوپر آپ اگر درود پڑھتے ہیں
اور رسالت مآب کی اولاد سے محبت نہیں کرتے، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں تو ان کی اولاد کا احترام نہیں کرتے، تو پھر شاید درود پڑھا بھی فائدہ مند نہ ہو۔ درود کرنا تو بہت، درود کرنے کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں ذرا آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے۔ بہت بڑا نام ہے تاریخ کا، حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ میں نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہے۔ آج بھی وہ واقعہ جو ہے نا، وہ جب اس کا میں ذکر کرتا ہوں نا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار وہ کون لوگ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملتے ہیں۔ خواب میں عبداللہ ابن مبارک کو دیدار ہوتا ہے، تو کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک اصفہان جاؤ۔ اصفہان میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے بہرام، اور وہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے۔ جاؤ اس کو جا کے پیغام دو کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ قیامت والے دن بہرام میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئے کہ رسالت مآب ایک تو کہہ رہے ہیں کہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن وہ چونکہ عالم تھے، ان کو یہ خواب کی تعبیر کا بھی پتہ تھا، ان کو خواب کی جو ہے علامات کا بھی پتہ تھا، دیدار رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر کیا ہوتا ہے، باڈی پہ کیا فیل ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ تھا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا وہ جو کچھ بھی تھا سامان لیا، اصفہان کی طرف چل پڑے۔ کہاں بغداد، کہاں اصفہان؟ بغداد سے چلتے ہیں اصفہان، رستے میں جو جس کو پتہ لگتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک، سارے لوگ ملنے آتے ہیں، دنیا میں بہت بڑا نام تھا۔ جب کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ کہ جی بہرام مجوسی کو ملنے جا رہا ہوں۔ بہرام مجوسی کے پاس اصفہان جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی ہے؟ ان کا ہاں وہ تاجر ہے، لیکن وہ تو آتش پرست ہے۔ ان کا جی مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جا کے کوئی بات بتانی۔ اچھا، چلے جاتے ہیں بہرام کی دکان پہ، وہ دکاندار ہے یا تاجر ہے جو بھی ہے اس دکان میں، کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، تم مسلمانوں کے بڑے لیڈر ہو گئے، بڑے فقیہ ہو گئے، میں ابھی تمہاری بات نہیں سنوں گا، یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے اپنے کاروبار سے فارغ ہونے لیتا ہوں، فری ہوں گا، پھر تمہاری بات سنوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ گئے، دیکھتے رہے کہ آخر یہ کرتا کیا ہے جس کی وجہ سے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بہرام، یہ جو آتش پرست ہے، یہ میرے ساتھ جنت میں ہوا۔ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی چیز۔ وہ دیکھتے رہے، سارا دن دیکھو، عام کاریگر، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنی دکان بند کی، اس نے کہا یہاں بیٹھ کے بات کرنی ہے؟ ان کے نہیں، میں نے پرسنل بات کرنی ہے۔ اس نے پھر ایک کام کر، آج کی رات، ٹھیک ہے تو مہمان ہو، مہمان کی حیثیت سے آج کی رات میرے گھر ٹھہرو، اور جو بات کرنی ہے وہاں کر۔ بہرام اس کو گھر لے گیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو، اس کے گھر گئے، کھانا کھایا، پھر اسے کہتے ہیں کہ بہرام ایک بات کرنی ہے بڑی ضروری۔ اس نے کہا ہاں بتا۔ کہ بہرام یہ بتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے؟ کہ ہاں جانتا ہوں، اللہ کے سچے نبی ہیں، مانتا نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں۔ اس نے کہا بہرام، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے مجھے کہا ہے کہ قیامت والے دن جنت کے جس درجے پہ میں ہوں گا وہاں بہرام میرے ساتھ ہوگا۔ بہرام نے یہ سنا، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا یہ جو بات ہے نا، یہ مجھے بتا کس دن خواب آیا؟ انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں۔ انہوں نے کہا تجھے پتا ہے یہ بات مجھے ایک 6 سال کے بچے نے کہی تھی، اور جس وقت کا تو خواب بتا رہا ہے نا، اس وقت اس بچے نے مجھے یہ کہا تھا، رات کا پہر تھا۔ میں بتاتا ہوں کیا ہے، لیکن ایک وعدہ کرو، اگر
تمہاری زندگی میں میں مر گیا پھر تم بتا دینا، اور اگر میری زندگی میں تم فوت ہو گئے تو تم کسی کو بتا کے نہیں جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس سے وعدہ کیا، اس نے کہا بات سن، تو نے دیکھ ہی لیا کہ میں اصفہان کا کتنا بڑا تاجر ہوں، کتنا کہ میرا کاروبار ہے، تو نے خود دیکھ لیا۔ یہ جس دن کی تو بات کر رہا نا، جس دن کا یہ خواب ہے، اس دن میرے بیٹے کی شادی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں پورے اصفہان شہر کو 1 مہینے تک جو ہے میں نے ان کو کھانا دیا، پورا ولیمے کا 1 مہینے پورے میں نے پورے اصفہان شہر کو کھانا کھلایا۔ کہتے جس دن ہم نے وہ دسترخوان بند کیا نا، ہم نے سارا اس مہینہ پورا کھانا کھلایا، بیٹے کی شادی تھی، میں امیر آدمی ہوں تو میں نے سب کو کھانا کھلایا، میں اپنے رشتہ داروں کو بھی سب کو کھلایا۔ جس دن ہم نے وہ دسترخوان بند کیا نا، اس رات سارے میرے کام والے تھکے بھی ہوئے تھے، میرے نوکر چاکر تھکے ہوئے تھے، ہم نے سامان اکٹھا کیا، میں بھی جا کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ تو اتنی دیر میں رات کو موسم خراب تھا تو دروازہ جو ہے اس کے اوپر دستک ہوئی، میں نے آواز دی، بہرام کہتا ہے کہ میں نے آواز دی اپنے ملازموں کو کہ جاؤ دروازہ کھولو۔ اتنی دیر میں دوبارہ دستک ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرے ملازم سوئے ہیں، میں خود ہی اٹھ کے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک پردہ دار بی بی کھڑی ہے، تو اس نے ایک چراغ آگے کیا کہ بہرام اس چراغ میں تیل ڈال دے۔ اس نے کہا آدھی رات کو تو تیل لینے آ گئی؟ کیونکہ بہرام اگر قسمت تیرے دروازے پہ لے آئی ہے نا تو ڈانٹ لا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، وہ روتے ہیں، تو چراغ ڈال دے، روشنی ہو جائے گی، ان کا دل بہل جائے گا۔ بہرام کہتا میں نے 1 مہینہ پورے شہر کو روٹی کھلائی ہے، تو اصفہان میرے اس ڈیرے سے شہر کے سارے لوگوں کو میں نے کسی کو روکا نہیں۔ بہرام محمد رسول اللہ کو جانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے؟ ان کا ہاں جانتا ہوں، اللہ کے سچے نبی ہیں، میں مانتا نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ان کی اولاد ہوں۔ رسالت مآب کی اولاد ہوں، میں کیسے آتی تیرے دسترخوان پہ؟ اس نے کہا بس یہ سننا تھا۔ میں نے اپنے ملازمین کو اٹھایا، اٹھو، جو لنگر ہے، راشن ہے، سارا پیک کرو، جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں سارے پیک کرو، جتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں سارے پیک کرو۔ انہوں نے وہ پیکٹ بنا دیے، بہت بڑی گٹھری بنا دی، گٹھری بنا کے تو وہ اٹھا کے چلنے لگے۔ میں کہا نہیں تم سب سو جاؤ، یہ گٹھری میرے سر پہ رکھو۔ میں وہ گٹھری اٹھا کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس کے گھر آ گیا۔ اس کے گھر میں میں نے وہ راشن رکھا، دیے جلایا، روشنی کی، کھانا دیا۔ تو اس کے 6 سال کے بچے نے کہا تھا بہرام میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت والے دن جس جگہ پہ رسالت مانگو وہاں تو ہوگا۔ یہ جب بہرام واپس آیا اس نے کہا کہ چل اب عبداللہ ابن مبارک اب کلمہ پڑھاؤ، اب مجھے مسلمان کرو۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، مسلمانوں کا بڑا بہت بڑا جو اس نے پھر اسلام میں بڑا کام کیا، لوگوں کی خدمت کرتا۔ جب پتہ لگا کہ اصفہان میں بہرام فوت ہو گیا تو عبداللہ ابن مبارک نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا، اور یہ ان کی سوانحیات میں بھی، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سوانحیات میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے درود کرنا۔ اگر آپ کے دل میں اتنا سا بھی رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی اولاد کا حیا ہے نا، تو آپ نے درود کر لیا ہے، ورنہ 10 ارب دفعہ پڑھتے رہیں ککھ نہیں جی ہونا۔ جو
ترین احساس اور محبت کا نام درود پاک ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد، ان کے گھر کے ساتھ وفاداری۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی خوشی اپنے دل میں محسوس کرنی، یہ درود کرنا ہے۔ درود پڑھنا اور درود کرنا زمین آسمان کا فرق ہے، اور سینکڑوں چیزیں ہیں، لیکن یہ ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ایسے نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیں۔